تو انہوں نے اس مخالفت میں اور حسد میں نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور انہوں نے کہا کہ ان پڑھ جو عرب ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کر دیا۔ السلام علیکم۔ اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیج لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی محفوظ ہیں، اور تمہاری بات اس پر اثر نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے تھی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تو تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے پاس تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح طلب کرتے اللہ سے کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پس جب آئی ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لی، کفروا بِهِ، اس کا انکار کر لیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اس آیت کا مفہوم و مطلوب یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا، یہودیوں نے کلام اللہ کو دیکھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جو ان کے پاس تھا اس کی بھی تصدیق کرنے والا قرآن ہے، یعنی ان کے پاس تورات تھی، تو قرآن نے یہ بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، تو تورات کی تصدیق کی اور آسمانی کتاب قرار دیا تورات کو۔ یہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، یہ ان کو پتہ بھی چل گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے قبل یہ لوگ، اس سے قبل یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے ان کا کیا معاملہ تھا، اس سے قبل یہ کافروں پر فتح طلب کرتے تھے۔ اور کافر کون سے؟ وہ عرب جو اوس و خزرج، میں نے 2 درس پہلے بتلایا تھا کہ ان کے قبائل تھے اوس و خزرج، جو عرب قبائل تھے لیکن بت پرست سے مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کی یہودیوں سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ جب یہودیوں سے لڑائی ہوتی اور یہودیوں پر یہ غالب آ جاتے، یعنی عرب قبیلے جو خزرج اور اوس تھے ان پر غالب آتے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے کہ اے اللہ ہماری مدد کر ان کے خلاف، اور جس پیغمبر کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ پیغمبر جلدی بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کو مغلوب کریں۔ یہ لوگ پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کھول کھول کر بیان کرتے تھے ان پر کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس پیغمبر آئے گا، اور وہ مل کر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ کرے گا اور تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اوس و خزرج عرب کے، لیکن یہ مدینہ میں رہتے تھے اور یہ بت پرست تھے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشر بن معرور اور ایک صحابی، یہ تینوں ایک دفعہ یہودیوں سے انہوں نے کلام کیا۔ یہودیوں سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے، یعنی ان کا تو آپس میں لڑائی ہوتی تھی، اور یہ معاذ بن جبل بھی انصاری تھے، اور دیگر جو بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انصاری تھا، ایک اور داؤد بن سلمہ یہ بھی انصاری تھے، تو یہ تینوں انصاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں تھی، اس سے قبل تم لوگ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ پیغمبر آ جائے، اور جب پیغمبر آیا تو تم لوگ نہیں مانتے۔ خود انصاری صحابی، تو انہوں نے ان سے سوال کیا، تو ان کا شخص ایک مشکم نام کا، سلام بن مشکم، اس نے یہ کہا کہ جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں آیا ابھی تک، اور انکار کر دیا، کہا ہم اس کو نہیں مانتے تھے، یعنی انہوں نے کھلا انکار کر دیا نبی علیہ السلام کی نبوت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے ان کی بھی تصدیق کرنے والی، انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار انہوں نے کر دیا۔ کس وجہ سے، وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔
جنہوں نے پہلے تو مدد طلب کی اللہ تعالیٰ سے، پیغمبر کے آنے کا کہا، دعائیں کی کہ اللہ پیغمبر بھیج دے، اور یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر آئے گا ہماری نسل میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے نہیں بھیجا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر کفر کیا، اس کی چیز کا انکار کیا، باغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، ضد کی وجہ سے، فرمایا کہ ضد کی وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے نازل کر دے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے فضل کو، یہ نبوت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی مرضی ہے جس پر نازل کرے۔ یہودیوں نے حسد میں آ کر نبی علیہ السلام پر کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ ان کی عرب سے پہلے ہی مخالفت چل رہی تھی، لڑائی چل رہی تھی۔ اوس و خزرج یہ عرب کے قبیلے تھے جن سے ان کی لڑائی چلتی رہتی تھی، تو انہوں نے اس مخالفت میں اور حسد میں نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور انہوں نے کہا کہ ان پڑھ جو عرب ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کر دیا، ان میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیا، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو ان کو یہ حسد لاحق ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ہی بری چیز کے ساتھ انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا، یعنی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے نافرمانی کی اور معاصی میں آ گئے اور حسد عناد کیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر کلمہ نہیں پڑا۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوٹے غضب در غضب، یعنی اللہ کی ناراضگی ہی ناراضگی ان کے لیے، بار بار اللہ کی ناراضگی۔ یہ پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، بار بار غضب در غضب۔ فرمایا المغضوب علیہم، جو سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، تمام مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ یہ یہود کی قوم ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار اللہ کا غضب، بار بار اللہ کی ناراضگی ان کے لیے تھی۔ تو یہ مومنین کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو تو نے غضب کیا یہودیوں پر، ان میں سے ہمیں نہیں بنانا، یعنی ان کی عادات، ان کے طریقے، طور طریقے، ان میں سے ہمیں ان سے محفوظ رکھنا، یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ کافر ہیں یہود اہل کتاب ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کافر ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو کافر قرار دیا گیا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، دنیا میں بھی ذلتیں ہیں اور اخروی زندگی میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔